سال اور 16 کو 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے. جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے اس پر جو رد عمل جاری کیا گیا ہے اس میں شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ وہ فیصلے کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں. یعنی فیصلے کی انہوں نے مذمت کی، فیصلے کو رد کر دیا. مظہر عباس صاحب، آج بھی انہی لوگوں کو زیادہ تر سزائیں سنائی گئی ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں میں سے، جن کو پہلے بھی سزائیں ہو چکی ہیں، اور کچھ ظاہر ہے نئے لوگ بھی ہیں. آپ پی ٹی آئی کی سیاست کو کن مشکلات میں اور کن چیلنجز میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں ان حالات میں؟ شکریہ اسد. دیکھیے، پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بہت مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے. یہ اس طرح کے مراحل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے رہے ہیں، ماضی میں بھی رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بہت بڑا امتحان بھی ہوتا ہے. مقبولیت کے لحاظ سے ان سزاؤں کا مجھے لگتا نہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ کوئی اثر پڑے گا. یعنی ایسا نہیں کہ لوگ، چونکہ ہمارے یہاں ایک جو عدالتی نظام ہے اس کے بعد کم ہی ہوتا ہے کہ لوگ عدالتوں کے فیصلوں کو جو ہے ایک اس نگاہ سے دیکھیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک عدالت نے فیصلہ دے دیا تو شاید درستی ہوگا. ایسا نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے اس قسم کے ٹرائل پر تو ویسے ہی بہت سوالیہ نشان ہیں اس پہ. ان چیزوں سے جو ماضی میں رہا ہے کہ اس طرح کی سزاؤں سے ماضی میں سیاسی جماعت کو فائدہ ہی ہوتا دیکھا ہے، ہم نے نقصان ہوتا نہیں دیکھا. دوسری سائڈ پہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ہجوم ہے جو جو عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن اس پورے ہجوم میں تحریک انصاف کہیں کھو گئی ہے. یعنی وہ پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی ہے. کچھ لوگ ادھر چلے گئے ہیں، کچھ لوگ ادھر چلے گئے ہیں، کچھ لوگ خاموش ہو گئے ہیں، اور جو ان کے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں وہ یا تو انڈر گراؤنڈ ہیں یا جیلوں میں ہیں، اور یا یہ کہ وہ ان کے لیے بڑی مشکل سچویشن ہو گئی ہے. تو یہ ایک نارمل پولیٹیکل ڈسکورس نہیں ہے، اور اس میں تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ کیونکہ ایک کوئی منظم جوائنٹ تحریک اب تک نہیں چل پا رہی ہے. تحریک انصاف ایک احتجاج کی کال دیتی ہے، اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ جو احتجاج کے فیصلے ہوئے تھے خاص طور پہ پنجاب میں جو میں نے سنا ہے، اس کے بالکل برعکس ہوا. یعنی فیصلہ تو غالباً یہ ہوا تھا، میں 5 اگست کے فیصلے کی بات کروں، 5 اگست کو جو ہوا تھا اس میں یہی تھا کہ پورے پنجاب میں مختلف ہائی ویز کو، سڑکوں کو بند کیا جائے گا. لیکن سنا ہے کہ آخری چند دن پہلے جو ہے وہ جو پارٹی کے صوبائی اراکین اسمبلی ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے جا کے عالیہ حمزہ کو یہ کہا کہ ہم دوسری جگہوں پہ سڑکیں بند کریں گے تو لوگوں کو انکنوینئنس ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ ہم لاہور میں ایک بھرپور جو ہے احتجاج کریں، اس سے خبر بھی بنے گی. اور اس کے بعد جو ٹولیوں میں لوگ آتے ضرور رہے لاہور میں، لیکن کوئی بہت بڑا جو اوریجنل پلان تھا اس سے ہٹ کے چیزیں ہوئیں. یہی صورتحال باقی جگہ پہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. تو تحریک انصاف جو ہے وہ ایک تنظیمی بحران سے گزر رہی ہے، اور جو لوگ ہیں جو جیسے سیاسی کمیٹی ہے اور دیگر جو لوگ ہیں ان پہ تحریک انصاف کے کارکنوں کا اس طریقے سے اعتماد نظر نہیں آتا اور یہ بڑا امتحان ہوگا اگر تحریک انصاف الیکشن میں جاتی ہے، ضمنی الیکشن میں، تو یہ بڑا امتحان. جی جیسا کہ مذہب آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کی تنظیم اس وقت ایک بحران کا شکار ہے، پارٹی تتر بتر ہو گئی ہے. کیا ایسی صورت میں یا ایسے حالات میں جو اس وقت جس کا سامنا پی ٹی آئی کو کرنا پڑ رہا ہے، کیا یہ ہو جانا یقینی ہے، امر لازم ہے؟ کیونکہ ہم نے 80 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہوتے دیکھا، 2000 اور 2001 کے بعد نون لیگ کے ساتھ بھی یہ ہوتے دیکھا. تو کیا یہ ہو جانا یقینی ہوتا ہے جب کوئی پارٹی اتنے بڑے چیلنج کے سے گزر رہی ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے پیپلز پارٹی کے اگر ہم ان 11 سالوں کا جائزہ لیں جو جنرل ضیاء الحق کے انڈر رہے ہیں، تو اس کے 2 فیزز تھے. ایک فیز وہ تھا جو جس میں بدترین تشدد کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، قید و بند کی صحبتیں، شاہی قلعہ، کوڑے، پھانسی، یہ سب کچھ ہوا. لیکن اس وقت جو کیڈر تھا، اور یہ وہ پیریڈ تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہیں ہوئی تھی، یعنی 5 جولائی 77
کے بعد جب انتخابات ملتوی ہوئے، الیکشن کے انتخابات ملتوی ہونے تک تو ایکٹیویٹی نظر آتی ہے ہمیں، بیگم بھٹو کی بھی، بے نظیر کی تو نہیں، بیگم بھٹو نے جلسوں سے خطاب کیا، بھٹو کو بند کر دیا گیا تھا. لیکن الیکشن جب ملتوی ہوئے اکتوبر 77 میں، اس سے لے کے 79 تک جب بھٹو کو پھانسی ہوئی، ایک انتہائی بدترین دور تھا، جس میں جو لوگ جس سے کوڑوں کی، جس طرح میں نے کہا، اسی دوران جو ہے پھر لوگوں نے، یعنی جب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ باہر نہیں نکل رہی تھی، ایگزیکٹو کونسل، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ لوگوں کو صرف ویٹ اینڈ سی والا دے رہی تھی، تو لوگوں نے اپنے آپ کو جلانے والی چیزیں بھی ہم نے دیکھا کہ خود سوزی کرنی شروع کر دی لوگوں نے. ان کا لو فار بھٹو اس حد تک تھا. جب بھٹو کو پھانسی ہو گئی تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک نیا فیز دیکھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ایکٹیوسٹ نے PIA کا جہاز اغوا کر لیا، اس طرح کی چیزیں. تو اس کے بعد ایک اور نیا فیز پیپلز پارٹی پر آیا، جس میں ہر دوسرے آدمی کو پکڑ کے، جس طرح ابھی 9 مئی میں پکڑا جا رہا ہے، اس وقت ہر دوسرے آدمی کو پکڑ کے ذوالفقار میں ڈال دیا جاتا تھا اس میں. اور ایک باقاعدہ ایک کراچی کی ایک اوپن FIR کہلاتی تھی. اس FIR میں جہاں جب بھی کوئی پیپلز پارٹی کا لوگ پکڑا جاتا، اس کو کم سے کم اس FIR میں ڈال دیا جاتا. تو یہ فیز جو ہے اس وقت PTI میں، یہ بہت چیلنجنگ ہے. عمران خان صاحب سے ماضی میں بڑی سنگین سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے پولیٹیکل نیریٹو کو 2013 کے الیکشن کے بعد تبدیل کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی، جس میں ان سارے الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملا لیا انہوں نے، یہ سوچ کر کہ ہمیں اگر اقتدار میں آنا ہے تو الیکٹیبلز کو ساتھ میں لانا پڑے گا. اور وہ جتنے الیکٹیبلز آئے تھے وہ سب آج پارٹی کا حصہ نہیں ہیں، سب کے سب نکل لیے اس میں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس وقت، جو فیز ہے، اس میں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ PTI کی سیاسی کمیٹی کیا کر رہی ہے، PTI کے MNAs کیا رول پلے کر رہے ہیں، MPs کیا رول پلے کر رہے ہیں. اور پھر وقت آنے پہ وہ ایک آؤٹ بسٹ ہمیں نظر آئے گا. ہم نے کلاؤڈ بسٹ کا سنا ہے، لیکن آؤٹ بسٹ آپ کو نظر آئے گا اس کے فوراً بعد. اور یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بہت سے لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں، بہت سے لوگ چپ ہو گئے، خاموش ہو کے سائیڈ میں بیٹھ گئے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آ کے جو ہے وہ بہت سی چیزوں پر جو ہے وضاحتیں دیکھتے ہیں اور 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرا لیتے ہیں. تو تحریک انصاف ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہی ہے. اس میں دیکھیں اتحاد بھی تحریک انصاف ایک بڑا اتحاد نہیں بنا سکی، نہ جماعت اسلامی ان کے ساتھ آئی، نہ JUI آئی ان کے ساتھ. اور اب جو بھی انہوں نے اتحاد بنایا ہے اچک سعید صاحب وغیرہ کے ساتھ، کیونکہ اب BNP مینگل بھی اختر مینگل صاحب کے لیے اب پالیٹکس کرنا تقریباً ناممکن سا بنایا جا رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال میں تحریک انصاف اور اس کے لوگ کیسے سروائیو کرتے ہیں، تو ایک سروائیول کی اس وقت لڑائی ہے تحریک انصاف کے سامنے. تمام تر ڈس آرگنائزیشن، تمام تر ایسی لیڈرشپ کے ساتھ جس پہ لوگ اتنا ٹرسٹ نہیں کر رہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. 5 منٹ کا کہہ رہے ہیں، شاید کہیں مصروف ہیں، لیکن PMLN کا موقف تاکہ اس پر آ جائے اس ساری صورتحال پر. لیکن میں مظہر عباس صاحب کی طرف جاتا ہوں. مظہر صاحب، یہ سلمان راجہ صاحب نے 3 ٹویٹس کی ہیں. ایک تو انہوں نے اپنے استعفے کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے علی بخاری کے ذریعے پیغام بھیجا لیکن عمران خان صاحب نے مجھے کام جاری رکھنے کا کہا. دوسری چیز جو ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی روایتی سیاستدان نہیں، نہ جاگیردار، نہ مل اونر، تاہم میرا مختصر خاندان میرے ساتھ کھڑا ہے. ہم نے پارٹی کے اندر اور باہر سے ہر قسم کے رقیق حملوں کو سہا ہے، کوئی ملال نہیں. اپنی بھرپور وکالت کو پسے پش ڈال کر معاشی بے یقینی کو بخوشی قبول کیا. لیکن تیسری ٹویٹ ان کی زیادہ تشویشناک ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آج ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو اب مجھ سے 2 ٹوک فیصلے کا تقاضا کرتا ہے. میری زندگی کھلی کتاب ہے، میرا کوئی عمل کسی اصول سے متصادم نہیں، فکری و معاشی دیانت پر سمجھوتا مجھے قبول نہیں. کل میں خان صاحب سے گزارش کر کے عہدے سے علیحدہ ہو جاؤں گا. میری وکالتی خدمات بلا معاوضہ حاضر رہیں گی. اس سے کیا تاثر ملتا ہے کہ سلمان راجہ صاحب سیاست چھوڑ رہے ہیں یا صرف عہدہ چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں یہ اتنی بے چینی کا شکار دکھائی دیتے ہیں آپ کے خیال میں؟ مظہر صاحب، یہ اب ظاہر ہے وجہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن کیا یہ جو ایک چیلنج ہے اس کا سامنا سلمان راجہ صاحب نہیں کر پا رہے، یا اپنی پارٹی کے اندرونی چیلنجز کا سامنا وہ نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں، میں سلمان راجہ صاحب کو تقریباً 20 سال سے جانتا ہوں، اور اس لیے میں سلمان راجہ صاحب کی بہت قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے صحافیوں کے لیے ویج بورڈ کے کیسز لڑے ہیں.
اور بڑے دھڑلے سے لڑے ہیں اور بڑی جواں مردی سے لڑے ہیں انہوں نے ویج بورڈ کے کیسز. تو میری تو ان سے اس وقت سے ہے جب وہ ویج بورڈ کے کیسز لڑنے آتے تھے، کراچی آتے تھے اور پھر ہم ان کے ساتھ ہائی کورٹ وغیرہ جاتے تھے. ان کا ایک بہت ہی روشن خیال آدمی ہے، کھلے دماغ کے آدمی ہیں اور ظاہر ہے بہت ہی اچھے وکیل ہیں. میں نے سنا ہے ایون ججز کو ان کے بارے میں یہ ریمارکس دیتے ہوئے کہ جس طریقے سے وہ تیاری کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہے. اب وہ ان کا ایک یہ دوسرا فیز ہے جسے ہم پولیٹیکل فیز کہیں. ہمارے یہاں خاص طور پہ افتخار چودھری صاحب کے بعد 2009 کے بعد 2007 کے بعد جو ایک وکلا کی ایک نئی کھیپ آئی ہے، ایک بڑی کھیپ آئی ہے جو کہ مختلف پولرائزڈ ہو گئی ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ ہو گئی ہے. بہت سے لوگ بہت ہی فور فرنٹ پر ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں لائرز جو ہیں وہ گئے ٹاپ لیول پہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز بن گئے. اس میں چودھری اعتزاز حسن وغیرہ یا لطیف کھوسہ وغیرہ تو اس سے پہلے بھی پولیٹکس میں تھے. سلمان راجہ صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب یا ان جیسے کچھ لوگ تھے، وہ پولیٹیکل نرسریز سے نہیں آئے. وہ پولیٹکس کو ضرور سمجھتے ہیں لیکن وہ پولیٹیکل نرسریز سے نہیں آئے. اس لیے وہ تنظیموں کے بارے میں، تنظیموں اور تحریک انصاف ایک مختلف سیاسی جماعت ہے، اس کے مزاج کے حوالے سے جو ہے وہ شاید، اور ایک اتنا مشکل وقت آ جائے، ایک وقت وہ ہے نا کہ آپ اقتدار میں ہوں یا کوئی آپ پہ پریشر نہیں ہو، دباؤ نہیں ہو، تھریٹس نہیں ہوں، تو آپ ایک نارمل پولیٹیکل جو ہے پروسیس میں آپ پولیٹکس کرتے ہیں. تو اسے یہ جو پیریڈ ہے یہ سلمان راجہ یا بیرسٹر گوہر یا ان کے لیے بڑا مشکل پیریڈ، اور ایک ایسے موقع پہ جب تحریک انصاف بحیثیت تنظیم جو ہے وہ بالکل بکھری پڑی ہو.